ایک صحابی تھے، وہ نابینا تھے، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے. جب کوئی دروازے پر مانگنے والا آیا غریب، تو جا کر ایک ڈوری باندھ رکھی تھی اپنی جگہ سے لے کر دروازے تک، وہ ڈوری کے سہارے سہارے جا کر وہ غریب وہ مانگنے کے لیے آیا، ان کو دے دیا، صدقہ دیا. ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، ٹھوکر لگے گی راستے میں، ہم کو دیجیے جو پیسے میں ہم اس کو دے آئیں گے مانگنے والے کو، آپ کیوں تکلیف کریں. کہ بیٹا یہ بات نہیں ہے، غریب اس کو تو مل جائے گا، میرے دروازے سے ملے گا، نہیں تو دوسرے دروازے سے ملے گا، اس کو دینے والے بہت ہیں. میں جو دینے کے لیے جاتا ہوں اس کی وجہ دوسری ہے کہ میں نے اپنے نبی سے یہ سنا ہے کہ محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے. یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے دینا، یہ کام دینا ہے کہ لو بھائی فلانے کو دے، وہ بھی ثواب مل جائے گا، لیکن یہ کہ اہتمام سے اپنے ہاتھ سے اس کو جا کے دیا ہوئے کہ میری ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کہ یہ صدقہ اس طرح کرنا یہ آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے، اس لیے میں جا کے دیا آتا ہوں اپنا سے. یہ کیا، یہ فضیلت کا علم ہے کہ جب فضیلت کا علم معلوم ہوگا تو آدمی اس عمل کو پوری طرح سے کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس کو فضیلت کا علم نہیں ہوگا تو کہ جاؤ اس کو دیا ہو، جاؤ فلاں کو دیا ہو، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور لیکن وہ ٹھیک ہے یہ اس سے افضل ہے. تو جب ہم کو میرے دوستوں فضیلتوں کا علم ہوگا تو ہمارے عمل اونچے ہو جائیں گے، ثواب کے لحاظ سے، برکت کے لحاظ سے، کہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا، برکت بھی زیادہ ہوگی. کیوں کہ یقین کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ فضیلتوں کو سننے کی وجہ سے یقین بنتا ہے. جو فضائل سنائی جاتے ہیں نا، تو فضائل سنانے کی وجہ سے اور فضائل کو یاد ہونے کی وجہ سے اندر یقین بنتا ہے کہ میں اس عمل کو کروں گا تو میرا اللہ مجھ کو یہ دے گا، میری یہ بلا دور ہو جائے گی. صحابہ نے سنا کہ قبر میں تپش اور گرمی ہوگی، جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو تپش اور گرمی ہوتی ہے. تو پوچھا پھر اس کا کیا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا قبر کی تپش اور گرمی کا علاج صدقہ کرنا ہے، کہ ہر آدمی کو اپنے صدقے کی ٹھنڈک ملے گی. آدمی ٹھنڈک چاہتا ہے نا، اور قیامت میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جبکہ قیامت میں صورت قریب ہو جائے گا، گرمی بڑھ جائے گی، تو سایہ کہاں سے آئے گا؟ کہ ہر آدمی قیامت میں اپنے صدقے کی سائے میں ہوگا، جتنا اس کا صدقہ اتنا اس کا سایہ. یہ کیا بتایا کہ عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ صدقہ کرو، اور اس کی فضیلت کہ صدقے کا یہ صحیح ہوگا کہ صدقے سے تمہاری بلائیں دور ہو جائے گی، بیماریاں دور ہو جائے گی، اور تپش اور گرمی میں یہ فائدہ دے گا. اس لیے یہ علم دیا گیا ہے. اس لیے ہماری دعوت میں جو علم و ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عملوں کی فضیلت سمجھنے کے لیے فضیلت کا علم یاد کرو، اور اس عمل کا طریقہ صحیح کرو، تاکہ وہ عمل صحیح طریقے سے ہو جائے تو اس کی فضیلت ملے گی، غلط طریقے پر فضیلت نہیں ملتی. تو اس لیے ہمارے تبلیغ میں علم و ذکر ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان فضیلت کو جانے، اور فضیلت کو جان کر اس کا طریقہ بھی جانے، تاکہ اس کے ہر عمل پر اللہ کا انعام اس کو ملے.